کربلا میں کئی روز سے موسم شدید خراب تھا۔ وقفے وقفے سے بارش اور آندھی طوفان آ رہے تھے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا کہ ایک بڑا طوفان سر اٹھانے والا ہے، جس سے بھاری نقصان ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شہری کافی پریشان ہو چکے تھے۔ ہر سو خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ دن بدن بدلتے موسمی حالات نے ایک بڑے طوفان کو دعوت دے دی، جو اس قدر شدید تھا کہ وہ گرد آلود طوفان ہر شے کو، یہاں تک کہ دیو ہیکل درختوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ طوفان جب کربلا میں داخل ہوا تو کئی شہری اور دور دراز ممالک سے آئے زائرین پریشان ہو گئے، مگر دل میں ایک ڈھارس بھی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی طوفان حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو کر تباہی مچا سکے، مگر یہ کئی کلومیٹر پر محیط طوفان دیکھ کر تو لوگ پریشان ہو گئے۔ جیسے جیسے طوفان روضے کے قریب آنے لگا تو مزید شدید ہونے لگا۔ اسی پل آسمان پر بادل بھی چھانے لگے۔ کالی گھٹاؤں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ طوفان جیسے ہی روضے کے قریب آیا تو اچانک ان سیاہ بادلوں میں سے ایک نورانی مخلوق نمودار ہوئی۔ وہ نورانی مخلوق بالکل کسی روئی کے بادل کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ اس نے نمودار ہوتے ہی چند ہی لمحوں میں اس شدید طوفان کو یوں منتشر کر دیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ طوفان ہوا میں معلق ہونے کے بعد دھیرے دھیرے فضا میں ہی منتشر ہونے لگا۔ کئی زائرین یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سب کے لبوں پر اللہ اکبر اور سلام یا حسین علیہ السلام کی صدائیں بلند تھیں۔ دوستو، وہ نورانی مخلوق جو لگتی تو ایک سفید بادل کا ٹکڑا تھی، مگر واضح دکھائی دیتا تھا جیسے وہ کوئی فرشتہ نما مخلوق ہو۔ کئی زائرین اس مخلوق کو ظاہری آنکھ سے دیکھ پائے تھے۔ لگاتار تیز بارش برسنے لگی اور پھر وہ مخلوق بھی یوں ہی بادلوں میں غائب ہو گئی۔ لوگ ششدر رہ چکے تھے۔ یہ معجزہ ان کا وجود کب کب آ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہفتوں سے جاری بارش رک گئی اور آسمان پر سرخی نمودار ہونے لگی۔ کئی لوگوں نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ کربلائے محلہ وہ سرزمین ہے جہاں کے بادشاہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کوئی بھی قدرتی آفت آج تک روضہ مبارک کی حدود میں داخل ہی نہ ہو سکی۔ کائنات کی ہر ایک مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان علیہ السلام کی عزت و عظمت جانتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے مبارک سفر کے تذکرے میں ایک قصہ ایک بستی کے یتیموں کی دیوار کے متعلق بھی تھا، جس کو درست کرنے کی وجہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیان کی کہ ان کے ماں باپ نیک تھے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ اگر دیوار درست نہ کی جاتی تو وہ بستی کے ان لوگوں کے ہاتھوں لگ جاتا جو مہمان نوازی کے نام سے بھی نہ بلد اور آداب سے ناشنا تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی مختصر مگر جامع تفسیر عثمانی میں نقل فرماتے ہیں کہ یہ 7ویں پشت تھی جن کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خزانے کی حفاظت اور ان تک پہنچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے انتظام کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس واقعے کی حقیقت کو لسان خضر سے واضح کیا اور پھر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کر کے اس کی تفصیل کو بیان فرمایا تاکہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب امت جان سکے کہ نیک اعمال اور پاکیزہ زندگی کی کتنی برکات ہوتی ہیں اور اس کے کتنے ثمرات ہوتے ہیں کہ نسل در نسل بعد بھی ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس واقعے سے جہاں بہت سے اسرار و حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں جن کو مفسرین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہیں ایک ایمان افروز نکتہ بھی ایمان والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے اولیاء کی اولاد کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اتنا شرف حاصل ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے تکوینی طور پر خزانے کی حفاظت کا کام لیا جائے، تو امام الانبیاء خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب کے سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کا دامن اتنا پاک ہے کہ اگر نچوڑا جائے تو فرشتے وضو کریں، ان کی اولاد جو ان کی لاڈلی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلی، ان کا کیا مقام ہوگا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے چھوٹی مگر مرتبے میں اولاد میں سب سے بڑی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ ابن عبد البر کے مطابق آپ سلام اللہ علیہا 62 کے پہلے سال پیدا ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانیوں اور دادیوں میں فاطمہ نام کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اسی نسبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا۔ فاطمہ کا لفظ فطم سے ہے، جس کے معنی ہے قطع کرنا، چھڑانا، یعنی وہ دنیا سے الگ کر دی گئی تھیں۔ ان کی تخلیق آخرت کے لیے ہوئی۔ آپ سلام اللہ علیہ کے دو لقب تھے، بطول اور زہرا۔ بطول کے معنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جائے، اور زہرا کے معنی وہ جن کا ظاہر و باطن مجلہ و مصفہ ہو۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تربیت نے آپ سلام اللہ علیہ کو کمالات کی انتہا پر پہنچا دیا۔ آپ سلام اللہ علیہ اخلاق و عادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شبیہ تھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح 15.5 سال کی عمر میں حضرت علی علیہ السلام سے ہوا۔ معجم طبرانی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے سب راوی متفق ہیں۔ وہ زرہ جو بدر میں حضرت علی علیہ السلام کو ملی تھی، مہر قرار پائی۔ عقد نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زرہ حضرت علی علیہ السلام کو دے دی کہ بیچ کر لاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 480 درہم میں خریدی، اور پھر قیمت دے کر زرہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو ہدیہ کر دی۔ نکاح کے موقع پر خلفائے ثلاثہ اور دیگر کبار صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے تھوڑے عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے قریب ہی ایک مکان حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے رہنے کے لیے ہدیہ کر دیا، اور اس کے بدلے جنت میں مکان خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام کو 3 لڑکے، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت محسن علیہ السلام، اور 2 لڑکیاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش مبارکہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الفضل زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کی جھولی میں گرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کریں، خواب مبارک ہے۔ ان قریب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی، جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ اس خواب کے کچھ عرصے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یوں جنت کے شہزادوں حسن و حسین علیہ السلام کی خوبصورت جوڑی مکمل ہو گئی۔ خبر ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور برکت کے لیے اپنی زبان مبارک نومولود کے منہ میں ڈالی۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ خوش قسمت شہزادہ جس کے وجود میں سب سے پہلے مبارک لعاب پہنچا اور کانوں میں اعلیٰ و عرفہ آواز گونجی، اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام رکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نام کے مانند حسین و جمیل، شکل و صورت میں کائنات کے سب سے خوبصورت انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی آنکھ کا تارا تھے۔ حسنین کریمین علیہ السلام کے متعلق زبان نبوت سے کیا خوبصورت الفاظ ادا ہوئے۔ الہ العالمین، جس طرح میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان دونوں کو محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب بنا لے۔ جامع ترمذی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد علیہ السلام کی عزت و عظمت پر فضائل لکھیں تو شاید کئی کتابیں تحریر ہو جائیں، یہاں تک کہ سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن کر ختم ہو جائے، مگر فضائل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ختم نہ ہوں۔ بس رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔